क्या ہمارے اسمارٹ فون کی طرح ہم بھی کسی کے کنٹرول میں آنے والے ہیں اور ایک چپ کی مدد سے ہمارے دماغ کو الٹیمیٹلی ہمیں بھی کنٹرول کیا جا سکے گا؟ جیسا کہ ہم بہت سی ہالی ووڈ موویز میں آئے روز دیکھتے رہتے ہیں، انسانی دماغ پر ایک بہت خطرناک تجربہ کرنے کی اجازت ایلن مسک کو مل گئی ہے۔ وہ ایکسپیریمنٹ جو اب تک جانوروں اور بندروں پر کیا گیا تھا، اب کیا جائے گا ایک انسان کے دماغ پر، یعنی اس کے دماغ میں چپ فکس کی جائے گی اور اسے کمپیوٹر، موبائل اور دیگر الیکٹرانک ڈیوائسز سے کنیکٹ کیا جائے گا۔ اس تجربے کا مقصد کیا ہے، اس سے آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے اور انسان کا دماغ اس پر کس طرح سے ریئیکٹ کرے گا، کیا ہمارا دماغ بھی ایک روبوٹ جیسا اسٹرانگ ہو پائے گا؟ چلیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ زندگی کے کئی موقعوں پر کسی سے بات کرتے ہوئے یا چیٹنگ کرنے کے دوران آپ کو یہ خیال ضرور آیا ہوگا کہ جو یہ میں لکھ رہا ہوں مجھے لکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، میں بس سوچوں اور وہ سب کچھ میرے سامنے لکھا ہوا آ جائے ایز اٹ از۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی ایسی خواہشیں رہی ہیں یا آپ اس ایگزامپل کو سمجھ چکے ہیں تو اس ڈیوائس کے بارے میں جاننا اور سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہونے والا ہے۔ تو نیورالنک نامی یہ ڈیوائس جس کا تجربہ انسانوں پر کرنے کی اجازت FDA نے ایلن مسک کو دے دی ہے، وہ اسی طریقے کی خواہشات کو پورا کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ یعنی ہمارا برین کسی بھی بات کا جواب تیار کر کے اس کی انفارمیشن ہمارے ہاتھوں تک پہنچاتا ہے اور ہمارے ہاتھ اس بات کا جواب لکھ دیتے ہیں۔ وہی انفارمیشن اس ڈیوائس کے ذریعے ایک کمپیوٹر تک پہنچائی جائے گی، جو ہم سوچیں گے وہ لکھا ہوا ہمارے سامنے آ جائے گا۔ جیسا کہ اس ڈیوائس کے جانوروں پر کیے جانے والے تجربے کو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، جس میں ایک بندر اپنے دماغ کی مدد سے ایک ویڈیو گیم کھیلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کا استعمال نہیں کر رہا، صرف اپنے دماغ کے سگنلز کو یوز کر کے وہ اس بال کو گرنے سے بچا رہا ہے۔ مگر ایک منٹ، اگر یہ ڈیوائس ہمارے دماغوں میں لگ جاتی ہے تو اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں ہم آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے۔ نیورالنک نامی یہ ڈیوائس جو اس وقت بہت بہتر شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، اس پر ریسرچ 20 سالوں سے جاری ہے، اور اس سے پہلے اس طرح کی کچھ اس کی شکلیں ہوا کرتی تھی جو بہت خطرناک ہے اور ہمارے دماغ پر لگنے کے بعد بہت نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں۔ مگر ایلن مسک کی جانب سے بنائی گئی یہ نیورالنک ڈیوائس بہت چھوٹی ہے اور 1024 الیکٹروڈ سے بنی ہے، جو بال سے بھی باریک ہے۔ ایک سرجری کے تحت یہ ہمارے دماغ پر لگائی جاتی ہے، جو ایک روبوٹ پرفارم کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے برین کے سگنلز اس کمپیوٹر تک پہنچنے لگتے ہیں اور ہم وہ کام پرفارم کرنے لگتے ہیں جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ایلن مسک کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک چمتکاری مشین ثابت ہو سکتی ہے ان مریضوں کے لیے جن کو نظر نہیں آتا، جو ہاتھ سے موبائل اٹھا نہیں سکتے، چل نہیں سکتے یا ٹینشن کے مریض ہیں، تو اس ڈیوائس کے ذریعے وہ ان تمام پرابلمز کو سالو کر سکتے ہیں۔ بٹ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایلن مسک کو چلنے پھرنے کی صلاحیت نہ رکھنے والے دماغ سے معذور یا کسی موٹے یا ٹینشن میں ڈوبے ہوئے شخص کا خیال کیسے آ گیا، جن کی تعداد بھی دنیا میں بہت کم ہے، کو کیا ملے گا ان پر یہ ڈیوائسز لگا کے؟ اور اس کا جواب ہے ڈیٹا۔ آنے والے وقت میں جو سب سے قیمتی چیز ہے، جس کے لیے ہر بڑی کمپنی ہمیں واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام جیسی سہولیات فری میں فراہم کرتی ہے اور ہمارے ڈیٹا کا خیال رکھتی ہے، وہی چیز ہے اس ڈیوائس سے جڑی۔ یعنی ہم جو کرتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں، ہم جو باتیں کرتے ہیں، وہ ساری انفارمیشن تو ان تک پہنچ چکی ہے، اور اس ڈیوائس سے ہم جو سوچتے ہیں، ہم جو پلان بنا رہے ہیں، ہمارے جو آئیڈیاز ہیں، ہماری جو تھنکنگ ہے، ہمارے جو خیالات ہیں، وہ ساری انفارمیشن بھی اس ڈیوائس کی مدد سے اس کمپنی تک پہنچ سکتی ہے جس کمپنی کی ڈیوائس آپ نے اپنے دماغ میں انسٹال کی ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ انسانی دماغ اب تک مکمل طور پہ دریافت نہیں ہو پایا، یعنی ہمارے دماغ میں نیورونز کام کرتے ہیں اور ان نیورونز کی تعداد 100 بلین سے بھی زیادہ ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں ان نیورونز کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا لگتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، ہمیں کس طرح سے رہنا ہے، کب غصہ کرنا ہے، کب ہنسنا ہے، کب بولنا ہے، کس حوالے سے، کس ریئیکشن پہ، کس ٹائم پہ ہم نے کون سی چیز پرفارم کرنی ہے، ہماری آنے والی زندگی میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا کیا ایم ہے، کیا مشن ہے، ان ساری انفارمیشن تک اس ڈیوائس کے ذریعے ایکسس مل سکتا ہے اس کمپنی کو جس کمپنی کی ڈیوائس ہمارے ذہن میں لگی ہوئی ہے۔ یہی نہیں، یہ ڈیوائس تو ہیک بھی ہو سکتی ہے، اور اگر ہیک ہو جاتی ہے تو یہ ساری انفارمیشن غلط ہاتھوں میں بھی آ سکتی ہے، اور اس ڈیوائس سے آپ کے برینز میں ہونے والے تمام نیورونز کی ایکٹیویٹیز کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ سب انسان کا دماغ کس طریقے سے سوچتا ہے اور وہ کیا پرفارم کرتا ہے، یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور کیا پتہ ریورس انجینئرنگ سے اس ڈیوائس سے ہمیں کنٹرول بھی کیا جا سکے۔
یعنی جو برین اس ڈیوائس کو سگنل دے رہا ہے، کل کو یہ ڈیوائس اتنی بھی اسٹرانگ ہو سکتی ہے کہ یہ ڈیوائس ہمارے برین کو سگنل دینے لگ جائے اور وہ ایکٹ پرفارم کروانے لگ جائے جو یہ کرنا چاہتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم ایپل کا موبائل خریدنا نہیں چاہتے، اس ڈیوائس سے ہمیں ایسے سگنلز ہمارے برین کو ٹرانسفر کیے جائیں جس سے ہمیں ایپل کا موبائل اچھا لگنے لگے۔ ہم لڑتے نہیں ہیں یا خاموش رہتے ہیں، اور اس ڈیوائس سے ہمیں ایسے سگنل مل جائے کہ ہم لڑنے لگ جائیں اور بہت بولنے بھی لگ جائیں۔ یعنی ہم ایسے کام بھی پرفارم کر سکتے ہیں جس کے ذریعے ہم کنٹرول ہو سکتے ہیں مکمل طور پہ۔ یعنی اگر ہمارا برین کسی نے کنٹرول کر لیا، ایسا ہمیں ہالی ووڈ فلموں میں دیکھنے کو ملا کرتا تھا کہ ایک انسان کو کنٹرول کر لیا، اس کے ساتھ ساتھ پوری نیشن کو کنٹرول کر لیا، اب وہ پوری نیشن یا پوری قوم وہ کام کر رہی ہے جو اس ڈیوائس کے کنٹرولرز چاہتے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو تھوڑی بھی انفارمیشن ہماری ویڈیوز سے ملتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔